کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دل میں ایک طوفان مچا ہو، آپ کسی الجھن میں بری طرح پھنسے ہوں اور اچانک موبائل اسکرول کرتے ہوئے یا قرآن پاک کھولتے ہوئے ایک ایسی آیات آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے جو عین آپ کے دل کی کیفیت کا جواب ہو، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں، کائنات کا مالک اتفاقات پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر آج اس لمحے آپ کی نظر سے کوئی آیات گزر رہی ہے یا یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ کا وہ خاموش پیغام ہے جو وہ صرف آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج کی یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو خاموش آنسوؤں سے تھک چکے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ ان کی پکار عرش تک نہیں پہنچ رہی۔ ہم انسان اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک کا مطلب وہ تعلق جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ جب آپ تڑپ کر دعا مانگتے ہیں اور جواب نہیں ملتا تو اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ سوچئے اگر ایک چھوٹا بچہ آگ کے انگارے سے کھیلنا چاہے تو کیا ماں اسے وہ دے گی؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ بچہ روئے گا، چیخے گا، اسے لگے گا کہ ماں اس کی دشمن ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ انگارہ اسے جلا دے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ ہمیں کبھی کبھی ان چیزوں سے دور رکھتا ہے جو بظاہر ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں زہر ہوتی ہیں۔ جب کوئی آیات آپ کے سامنے آتی ہے جس میں صبر یا توکل کا ذکر ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے، تو وہ دیکھ رہا ہے جو تیرے سامنے ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تیرے نصیب میں آنے والا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن کی وہ آیات جو آپ نے 1000 بار پڑھی ہو کہ ایک خاص دن آپ کو رلا کیوں دیتی ہے؟ کیوں اس دن آپ کے دل کی زمین اس بیج کو لینے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھتا۔ معجزہ یہ نہیں کہ پہاڑ پھٹ جائے، معجزہ یہ ہے کہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیات ایسی ہمت دے دے کہ آپ دنیا کے سامنے مسکرا کر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کو لگے کہ تانے دینے والے جیت رہے ہیں، جب آپ کو لگے کہ شادی میں تاخیر یا رزق کی تنگی آپ کا مقدر بن چکی ہے، تب اللہ اپنا کلام بھیجتا ہے، وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ لا تحزن، یعنی غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر آج آپ پریشان ہیں تو 3 کام کریں۔ پہلا، اسے اتفاق نہ سمجھیں۔ جب بھی کوئی آیات یا اللہ کا ذکر آپ کے سامنے آئے تو وہیں رک جائیں، سر جھکائیں اور کہیں کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام سن لیا ہے۔ یہ اعتراف آپ کے دل کا بوجھ آدھا کر دے گا۔ دوسرا، اپنی دعاؤں کا رخ بدل دیں۔ اگر آپ برسوں سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہو اور وہ نہیں مل رہی تو اب یہ مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ، مجھے وہ دے دے جو تیرے علم میں میرے لیے بہترین ہے اور میرے دل کو اس پر راضی کر دے۔ تیسرا، خاموشی میں سکون ڈھونڈیں۔ جیسے ایک پینٹر جب تصویر بنا رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ رنگ کیا ہے، لیکن جب تصویر مکمل ہوتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تصویر بھی مصور کائنات بنا رہا ہے۔ تھوڑا سا صبر کریں، جب وہ کن کہے گا تو آپ کی ادھوری کہانی کا ہر سرا جڑ جائے گا۔ یاد رکھیں، وہ آیات آپ کو اس لیے نظر آئی کیونکہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ تو میرے عزیز ناظرین، آپ کی آنکھ سے نکلنے والا ہر وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے اسے ریکارڈ کیا ہے۔ آپ کی وہ ہر دعا جو آپ نے تکیے میں منہ چھپا کر مانگی، وہ عرش پر سنی گئی تھی۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دیا ہے تو جان لیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو کامنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اپنی دعاؤں میں اس سکون راز کو بھی شامل رکھیے گا۔ اللہ آپ کے تمام دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔